بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ عبداللہ بن احمد نے زیادات الزہد میں کہا، جب قبیلہ بکر بن وائل کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قس بن سعدہ عادی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مر گئے ہیں۔ فرمایا، گویا میں اس کو سوکے اکاز میں سرخ اونٹ پر سوار دیکھ رہا ہوں۔ اصحابہ میں ابن حجر نے کہا، صاحب کتاب البیان کے حوالے سے لکھا ہے کہ قس اور اس کی قوم کو جو فضیلت نصیب ہوئی وہ کسی عربی کو حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کلام اور بازار اکاز میں اس کا اونٹ پر کھڑا ہونا اور وعظ کرنا خود بیان فرمایا اور اس کے حسن کلام پر تعجب فرمایا اور اس کی تائید فرمائی۔ اس شرف سے تو تمنائیں عاجز اور زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق صرف قس کو نصیب فرمائی۔ اس کی عقیدہ توحید، اظہار اخلاص اور ایمان الواسط کی تفعیل، اس لیے قس بالاتفاق خطیب العرب تھا، اور زید بن عمرو بن نفیل سعد بن زید کے والد تھے۔ سید عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے توحید طلب کی، بت پرستی ترک کی اور شرک سے کنارہ کش رہے اور بعثت سے پہلے فوت ہوئے۔ ابن سعد اور الفاقی نے عامر بن ربیعہ سے روایت کی، جو بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے، کہ مجھے زید بن عمرو نے کہا، میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی، اور جس کی وہ بندگی کرتے تھے، اور اس قبیلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور میں اولاد اسماعیل میں ایک نبی کے مبعوث ہونے کا منتظر تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں اسے پا نہ سکوں گا۔ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں۔ اگر تمہاری زندگی دراز ہو تو میری طرف سے ان کو سلام عرض کر دینا۔ عامر کہتے ہیں، جب میں نے یہ تمام بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر دی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کے لیے دعائے رحمت فرمائی اور فرمایا، میں نے اسے جنت میں دامن گھسیٹتے دیکھا ہے۔ زبیر بن بکار نے عروہ سے روایت کی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ زید شام میں تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر پہنچی، وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضری کے لیے آ رہا تھا کہ زمین بقا میں قتل ہو گیا۔ ابن اسحاق نے کہا، جب علاقہ خم کے درمیان آیا تو لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے قتل ہوا۔ البزار اور طبرانی نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اللہ ان کو بخشے اور رحم فرمائے، بے شک وہ دین ابراہیم علیہ السلام پر فوت ہوئے ہیں۔ شکریہ۔